14ویں رات کی دوشیزہ۔ کہتے ہیں کہ عرب سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا۔ یہ لوگ قیمتی جواہرات کے بین الاقوامی تاجر تھے جن کا کاروبار دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں تک پھیلا ہوا تھا۔ تاجروں کے اس گروہ میں ایک نہایت خوب رو جوان تھا جو اپنے سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس کی پیشانی سے طہارت نفس اور کردار کے تقدس کا نور جھلکتا رہتا تھا۔ اس کا باوقار و حسین چہرہ اتنا دلکش و دلربا تھا کہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد ناممکن تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کی آرزو نہ پیدا ہو۔ جدھر سے وہ گزر جاتا تھا نگاہوں کے چراغ جلنے لگتے، بات کرتا تو موتی لٹاتا، مسکراتا تو پھول برستے۔ کتنے سینوں میں اس کی ایک نگاہ التفات کی آرزو مچل مچل کر دفن ہو گئی، لیکن غیرت حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں ہمیشہ جھکی رہیں۔ ایک صالح پاک دامن اور اسلام کے غیور نوجوان کی جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ تنہا سب کا آئینہ دار تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس کی روح ایک نامعلوم کیف سے سرشار ہو جاتی تھی۔ گریہ و مناجات کی لذتوں نے اسے سحر خیز بنا دیا تھا۔ گنبد خضرا کے تصور میں پہروں اس کی پلکیں بھیگی رہتی تھیں۔ صلاۃ و سلام کی محفلوں میں اس کے سوز و گداز اور محویت شوق کا عالم بڑا ہی رقت انگیز تھا۔ مزارات اولیاء کرام اور محبوبان حق کے ساتھ اس کے دل کا گہرا انس کسی تلقین کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ خود اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ جہاز سمندر کی قیامت خیز لہروں سے ٹکراتا، موجوں سے کھیلتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آفتاب کی ٹکیا پانی کی طرح سمندر پر چمک رہی تھی۔ چند ہی لمحے کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ فضا میں شام کی سیاہی بکھرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کے بے پایاں وسعتوں پر رات کا گھنا اندھیرا چھا گیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ سارے کشتی سوار گھبرا کر جاگ پڑے۔ دیکھا تو دہشت سے ناخداؤں کا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے اشارہ کیا، وہ دیکھو سمندر کا ایک نہایت مہیب اور خوفناک درندہ۔ دیکھتے ہی سارے جہاز میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر آبی صحرا کا ایک خونخوار جانور جس کے جسم کی ضخامت جہاز سے کئی گنا بڑی تھی، جبڑا پھیلائے انگاروں کی طرح سرخ آنکھوں سے تاک رہا تھا۔ ناخداؤں نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ بحر ظلمات کی سرحدوں پر اس طرح کے عجیب الخلقت اور مہیب جانور رہا کرتے ہیں جن کی قوت جذب اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو ایک سانس میں کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ان کی زد پر پہنچ کر آج تک کوئی نہیں واپس بچ سکا ہے۔ ہمارا جہاز غلطی سے بھٹک کر ادھر آ گیا ہے۔ اب چند ہی لمحے کے بعد ہم موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے۔ اپنی اپنی زندگی کو آخری سلام کر لو۔ یہ خبر معلوم کر کے بے تحاشا نالہ و فغاں کے شور سے سمندر کی فضا گونج اٹھی۔ جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں چنگاری تیز ہوتی جاتی تھی۔ شدت خوف سے لوگوں کے حواس باختہ ہو رہے تھے۔ دماغ کے شعور کی توانائی موت کی ہیبت سے مغلوب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ہی لمحے کے بعد اس خوب رو جوان کے علاوہ سارے اہل کشتی بے ہوش ہو گئے۔ اب اکیلا نوجوان ایک خوفناک صورتحال کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب جہاز اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ دہشت سے نوجوان کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ اس کے پھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بننے میں اب صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نوجوان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا، ہمتوں کا بکھرا ہوا شیرازہ یکجا کیا اور شدت اضطراب کے ہیجان میں ایک بیک کھڑا ہو گیا اور آنکھ بند کر کے بھرپور طاقت سے اذان دینا شروع کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں سمندر کی تاریک فضا تکبیر و رسالت کی آواز سے گونج اٹھی
اچانک اپنی بند نگاہوں کے ساتھ نوجوان نے کسی سخت چیز سے جہاز کے ٹکرانے کا جھٹکا محسوس کیا۔ پھیلے ہوئے جبڑے کی زد پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی اسے ایک بدبودار جسم کی گرمی محسوس ہوئی، بے ساختہ اس کے منہ سے نعرہ بلند ہوا۔ خوف سے آنکھیں بند کیے نوجوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ اس خونخوار درندے کی مکمل گرفت میں ہے۔ اپنی دانست میں زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلمہ شہادت پڑھا اور سکتے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھیں اور دل کا حال سکرات کی کیفیت سے ہم آہنگ تھا۔ اسی درمیان میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔ درندے کے منہ سے نکلنے والی اب وہ بدبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان نے ہمت سے کام لے کر آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا۔ آنکھیں کھلیں تو دیکھا کہ جانور سامنے موجود نہیں ہے۔ سمندر کی فضا بھی بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب بپھری ہوئی موجوں پر تاریکیوں کے غلاف کے بجائے چاندنی کی سنہری کرنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان کو خدا اور رسول کی غیبی چارہ گری کا یقین ہو گیا۔ دہان مرگ سے صحیح و سلامت نکل آنے پر اسے بے پایہ مسرت حاصل ہوئی۔ نئی زندگی کے اعتراف میں سجدہ شکر کے لیے بے ساختہ اس کی پیشانی جھک گئی۔ سجدہ شکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں اس نے صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ سجدہ شکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں اس نے صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اب اسے اپنے بے ہوش ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی فکر ہوئی۔ سب سے پہلے ناخداؤں کے منہ پر پانی چھڑکا، آنکھیں کھل گئیں، چیخ کر اٹھے اور پھر سو گئے۔ بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی نوجوان نے بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا دفع ہو گئی۔ اب نجات و اطمینان کا سانس لو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل کشتی ہوش میں آ گئے۔ صورتحال معلوم کر کے وہ خوشی میں پاگل ہو گئے۔ ناخداؤں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ بتایا کہ ہمارا جہاز بھٹک کر بحر ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ بحر ظلمات سے 3 دن کی مسافت پر ہیں۔ یہ خبر سن کر سارا قافلہ ششدر رہ گیا۔ نوجوان فرط خوشی میں چیخ پڑا، خدا اور رسول کی شان دستگیری کے قربان، خطرے کی زد سے نکالنے کے لیے 3 دن کی مسافت چند لمحے میں طے کرا دی گئی۔ اس واقعے سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عقیدت کا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ بال بال سے اس کی ہمت و بزرگی کو دعائیں نکل رہی تھیں۔ جہاز پھر اپنی رہ گزر پر چلنے لگا۔ رات بھر چلتا رہا۔ پہاڑوں کی طرح موجوں کا سینہ چیرتے چیرتے ناخداؤں کے بازو شل ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہوا کا رخ بدلا۔ قرطبہ کے ساحل سے چلے ہوئے آج 25واں دن تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اچانک ناخداؤں نے جہاز والوں کو خبر دی کہ سمندر کی خاموش سطح پر ایک نہایت خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ اگر صحیح ہے تو پھر ایک سنگین خطرے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے طوفان بلاخیز میں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اس خبر سے پھر جہاز والوں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر شور و ماتم سے ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ نامعلوم طور پر نوجوان کا چہرہ بھی تشویشناک ہو گیا تھا۔ غالباً اس کی روشن ضمیری نے خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی گہری خاموشی جہاز والوں کے لیے خطرے کی سنگین علامت بنتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا، مسافروں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر رات کی خوفناک سیاہی فضا پر مسلط ہونے لگی۔ جو ہی سورج کی آخری کرن پانی کی سطح سے غائب ہوئی، سمندر میں ہولناک تلاطم کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں نے جہاز کو اپنی زد پر رکھ لیا۔ طوفان کے تھپیڑے سے اچھل کر سمندر کا پانی جہاز کی فصیلوں میں داخل ہونے لگا۔ ماتم و فغاں کا شور ہواؤں کی گرگراہٹ میں دبتا جا رہا تھا۔ بادبان کی دھجیاں بکھر گئیں۔ ترشول کا نشان سرنگوں ہو گیا۔ تلاطم کی سرکشی اب قیامت بن گئی۔
طوفان کے تھپیڑے سے جہاز کے تختوں کے جوڑ جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔ اچانک ایک موج بلاخیز سے جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے پاش پاش ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے ڈوبتی ہوئی آوازوں کا ایک شور اٹھا اور لہروں کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نوجوان نے ڈوبتے ہوئے یا محمدہ کا نعرہ لگایا تھا، یہ نعرہ رائے گا نہیں گیا۔ پہلا غوطہ کھاتے ہی لہروں نے اسے ایک بہتے ہوئے تختے کی طرف پھینک دیا۔ تختے سے ہاتھ ٹکرایا، اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اب وہ اسی تختے کے سہارے سمندر کی لہروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر یوں ہی اس بحر ناپیدا کنار میں بہتا رہا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس رخ پر بہہ رہا ہے۔ موجوں کا تھپیڑا کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے اور سارا جسم ٹوٹ کر چور چور ہو گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر شدت کرب سے وہ بے چین ہو گیا۔ عالم یاس میں ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ سورج کی پہلی کرن چمکتے ہی اسے پہاڑوں اور صحراؤں کے سلسلے نظر آئے۔ سمندر کا کنارہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے اندر بالکل نئی زندگی کا فروغ محسوس کیا۔ ساحل پر پہنچ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو خشکی پر اتارا۔ نمکین پانی میں پڑے پڑے پاؤں کی حس معوف ہو گئی تھی۔ چلنے کی سکت باقی نہیں تھی، بازو بھی حرکت کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ کافی دیر تک سورج کی دھوپ میں سینکنے کے بعد جسم میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی اور رگوں کا خون گرم ہو گیا۔ دوپہر تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اب اسے بھوک ستا رہی تھی اور ضعف کا احساس دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ خدا کا نام لے کر رزق کی تلاش میں اٹھا۔ اس گھنے صحرا میں سوائے پھلوں کے اور کیا مل سکتا تھا؟ کافی دور چلنے کے بعد جنگلی درختوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی لیکن اسے بھرے جنگل میں کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں مل سکی۔ جب چلنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی تو تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ آب دیدہ ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے قریب ایک درخت پر نظر پڑی جس میں سیب کے برابر سرخ رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس یقین پر کہ وہ جنگلی سیب ہے، درخت کے پاس پہنچ گیا۔ شاخیں زمین تک لٹک رہی تھیں، اس لیے پھلوں کو توڑنے میں اسے کوئی زحمت نہیں پیش آئی۔ رنگ و روپ تو سیب کی طرح تھا ہی، چکھ کر دیکھا تو لذت بھی نہایت شیریں تھی۔ بھوک کے غلبے میں سیب سمجھ کر پھل کھا گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور کچھ عرصے کے بعد شام ہونے والی تھی۔ اپنے تئیں سوچا کہ جسم میں تھوڑی سی توانائی آ جائے تو جلدی جلدی جنگل سے باہر نکل کر رات گزارنے کی کوئی محفوظ جگہ تلاش کی جائے۔ اسی خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اندر سے اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ شعور کا چراغ بجھنے لگا، رگوں کی حرارت سرد پڑنے لگی اور ایک گہرے خمار کی کیفیت میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سورج ڈوب گیا، رات آئی اور گزر گئی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس کے نبض کی تپش نہایت تیزی کے ساتھ نقطۂ انجماد کی طرف اترتی آ رہی تھی۔ اب وہ صرف چند گھنٹے کا مہمان تھا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی اور ہر طرف صحرا میں سورج کا شفاف اجالا پھیل گیا تھا۔ جڑی بوٹی اور نباتات کے ماہرین کا ایک دستہ تحقیقاتی مہم پر صحرا کا گشت کر رہا تھا۔ گھنی اور پرپیچ جھاڑیوں میں بھٹکتے ہوئے وہ ٹھیک اسی مقام پر آ نکلا جہاں جنگلی سیب کا وہ درخت تھا۔ درخت کے نیچے ایک انسان کی لاش دیکھ کر حیرت سے چیخ پڑا۔ ٹیم کا رئیس ایک نہایت تجربہ کار، ذہین اور سن رسیدہ حکیم تھا۔ لاش کے قریب پہنچ کر اس نے تھوڑی دیر تک چہرے کا نہایت گہری نظر سے جائزہ لیا، نبض پر ہاتھ رکھا، آنکھوں کی پلکیں اٹھائی، ناخنوں کا رنگ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے جسم میں زندگی کی آخری رمق ابھی باقی ہے۔ اب ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کی ابدی نیند سلا دے گی۔ سر جھکائے ہوئے وہ علاج کی راہ سوچ ہی رہا تھا کہ زمین پر سیب کے چھلکے اور اس کے سوکھے ہوئے ٹکڑے نظر آئے۔
پھر درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شاخوں میں اسی طرح کے پھل لٹک رہے تھے۔ فوراً سمجھ گیا کہ اس زہریلے پھل کا یہ سارا کرشمہ ہے۔ فوراً اپنی زنبیل سے زہر سوخت کر لینے والی ایک جڑی بوٹی نکالی اور اسے ناک کے قریب رکھ دیا۔ چند ہی لمحے کے بعد نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ حواس اب بھی اپنی جگہ واپس نہیں آئے تھے اور قوت گویائی بدستور معاف تھی۔ حکیم نے پھر اپنی زنبیل سے سبز رنگ کی 2-4 پتیاں نکالیں اور انہیں انگلیوں میں مسل کر ایک قطرہ حلق میں ٹپکایا۔ قطرے کا حلق سے اترنا تھا کہ نوجوان کو بڑے زور سے چھینک آئی اور اس کے بعد متلی کی سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 قے ہوئی اور سارا زہریلا پھل پیٹ سے باہر آ گیا۔ اب اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی، ہوش و حواس بھی پلٹ آئے تھے۔ اس گھنے جنگل میں اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حکیم نے اشارے سے روک دیا اور کچھ وقفے کے بعد زنبیل سے ایک خاص قسم کی شربت کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پی لو۔ شربت پی جانے کے بعد اس کے جسم میں بجلی کی طرح ایک تازگی دوڑ گئی، ضعف و نقاہت کا اثر بھی زائل ہو گیا اور وہ تازہ دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب حکیم نے اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حکیم اور اس کے ساتھیوں کو اس کی سرگزشت معلوم کر کے سخت حیرت ہوئی۔ سب سے زیادہ تعجب اس امر پر ہوا کہ شیروں، زہریلے سانپوں اور خونخوار درندوں کے اس گھنے جنگل میں رات بھر وہ بے ہوش پڑا رہا اور اسے کسی طرح کا گزند تک نہیں پہنچا۔ حکیم اپنی ذہانت اور تفتیش و علاج کی کامیابی پر بے حد مسرور تھا۔ اس جنگلی پھل کے بارے میں بھی اسے ایک نہایت نیا تجربہ حاصل کر کے نہایت درجہ خوشی حاصل ہوئی تھی۔ حکیم کے ساتھیوں نے فوراً ایک خاص قسم کے پتے پر نوک قلم سے اس درخت پر اور اس کے پھل کی تصویر بنائی اور اس کے نیچے لکھ دیا، یہ نشہ آور اور زہریلا پھل ہے۔ حکیم نے نوجوان کو بتلایا کہ سمندر کی آغوش میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہاں سے 3 پہر کی مسافت پر سمندر کے کنارے ہمارا شہر آباد ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے میری مہمانی قبول کرو۔ اسپین کی طرف سوداگروں کے جہاز آتے رہتے ہیں۔ اسپین کی طرف سے سوداگروں کے جہاز آتے رہتے ہیں، 1-2 مہینے بعد واپس چلے جانا۔ نوجوان نے حکیم کی درخواست قبول کر لی اور اس کے ہمراہ چلنے پر راضی ہو گیا۔ آج ایک عرصے کے بعد انسانوں کی آبادی کے قریب پہنچ کر نوجوان بے حد مسرور تھا۔ نامعلوم خوشی سے چہرہ پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ درختوں کے جھاڑ میں ایک خوبصورت عمارت کی طرف دور سے اشارہ کرتے ہوئے حکیم نے بتایا، وہی میرا غریب خانہ ہے۔ باغ میں داخل ہوتے ہی حکیم نے اپنی اکلوتی بیٹی فارینا کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے میں ایک زہرا جمال، لالا رخ، سراپا قیامت دوشیزہ سامنے کھڑی تھی۔ حکیم نے کہا، بیٹی، آج میں اپنے ہمراہ ایک معزز مہمان لے کر آیا ہوں۔ اس کی زندگی کی سرگزشت نہایت ہی حیرت انگیز ہے۔ کئی بار موت کی بھرپور گرفت سے اس نے نجات حاصل کی ہے۔ اپنی قوت ارادی کا بے مثل انسان ہے یہ۔ نوجوان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ قوت ارادی کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ حکیم کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ناتمام گفتگو کا سلسلہ پھر سے جوڑا۔ میں تمہاری ذہانت و سلیقہ مندی سے امید رکھتا ہوں کہ اپنے معزز مہمان کی خاطر و مدارت میں کسی طرح کی فرد گزاشت نہ ہونے پائے گی۔ فارینا نے پہلی مرتبہ مردانہ حسن کا ایک سراپا سحر دیکھا تھا۔ نوجوان پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو کے رہ گئی۔ آفتاب کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھیں۔ نوجوان نے حکیم سے کہا کہ سورج ڈوبنے کے بعد ہماری عبادت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ زحمت نہ ہو تو آپ ہمیں کسی چشمے کا پتہ بتا دیجئے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے طریقے پر ہاتھ منہ دھو کر اپنے مالک کا فریضہ بندگی ادا کر لیں۔
حکیم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چشمہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسی باغ میں نہایت صاف اور شفاف تالاب موجود ہے، وہیں پر سنگ مرمر کی چٹان بھی ایک طرف بچھی ہوئی ہے۔ نوجوان نے تالاب میں پہنچ کر وضو کیا اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور عشاء تک تسبیح و تلاوت میں مشغول رہا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مہمان خانے کی طرف واپس ہوا۔ فارینہ کے لیے نوجوان کی ہر چیز نئی اور جاذب نظر تھی۔ جب تک وہ نماز میں مصروف رہا، دور کے ایک گوشے میں چھپ کر نہایت حیرت سے اس کی نشست و برخاست کا تماشا دیکھتی رہی۔ دور ایک گوشے میں چھپ کر نہایت حیرت سے اس کی نشست و برخاست کا تماشا دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر مہمان خانے میں اس کے آرام کا انتظام کر دیا گیا۔ دوپہر رات ڈھل جانے کے بعد نوجوان خاموشی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا، تالاب میں وضو کیا اور نماز تہجد کی روح پرور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ تسبیح و درود اور گریہ و مناجات میں ساری رات کٹ گئی۔ نماز صبح سے فارغ ہو کر دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مشغول رہا۔ پھر ظہر کے بعد سے نماز و تلاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور عشاء کے بعد تک جاری رہا۔ نوجوان کے شب و روز کا یہی معمول تھا۔ کئی دن ہو گئے اسے حکیم کے گھر مہمان ہوئے، لیکن وفور حیا سے کبھی اس کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی، کبھی اس نے فارینہ سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع نہیں آنے دیا۔ اب رفتہ رفتہ فارینہ کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ آتش شوق میں سلگتے ہوئے وہ اکثر سوچا کرتی تھی، ظالم آدمی ہے یا پتھر کی چٹان، ہزاروں دیوانے میرے جلوہ حسن کی پرستش کے لیے تیار ہیں اور یہ ایک نظر دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ کیا میرے طلسم جمال کا سحر اب بے اثر ہو گیا؟ دلوں کے کشور میں میرے فتنہ شباب کی غارت گری کیا بلا وجہ مشہور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میری عشوہ ترازیوں کی تلوار زنگ آلود نہیں ہوئی ہے، میرے ترکش کا تیر آج بھی بے خطا ہے، میری حشر برپا رعنائیوں میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے، بلکہ یہی شخص انسانوں کی پرسوز فطرت سے محروم نظر آتا ہے۔ کچھ دیر توقف کے بعد پھر سوچتی، نہیں، میرا خیال غلط ہے، یہ کوئی بہت اونچے کردار کا آدمی ہے۔ کسی نوجوان لڑکی پر نگاہ اٹھانا شریف انسانوں کا ہرگز شیوا نہیں ہے، لیکن ہوس کے شیطان پر فتح پانے والے نوجوان آج کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ مہرہ انسانوں جیسا ہو، لیکن فطرت یقیناً فرشتوں کے تقدس میں ڈھلی ہوئی ہے۔ چند ہی دنوں کی مدت میں نوجوان کی پارسائی، شرافت و نیک نامی اور زہد و عبادت کا چرچا سارے شہر میں پھیل گیا تھا۔ اس کے عارض طابع، شباب رانا اور درخشاں پیشانی کا سحر بڑے بڑے عشوہ ناز کا غرور توڑ چکا تھا۔ اب حسن کی دنیا اس کی ایک نگہ التفات کے لیے سیماب کی طرح تڑپنے لگی تھی، لیکن خود اس کے دل کی لذتوں کا کیف ساری دنیا سے نرالا تھا۔ اسے اسلام عزیز تھا، اسلام کی برتری اور نیک نامی عزیز تھی، اور بس۔ اس کے قیام کو 1 ماہ سے زائد ہو چکا تھا، لیکن جب بھی حکیم کے سامنے وہ اسپین جانے کی بات چھیڑتا تو ایسا لگتا کہ حکیم کے دل پر کوئی بجلی گر پڑی ہے۔ یکایک اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ماند پڑ جاتا۔ حکیم اسے اپنے گھر کی رونق و برکت سمجھتا تھا۔ نوجوان بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے محسن کا دل توڑ کر وہ چلا جائے۔ ایک دن نوجوان اپنے معمول کے مطابق عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب مہمان خانے میں واپس ہوا تو سارے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ حکیم شدت اضطراب میں اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ فارینہ پچھاڑی کھا کھا کر زمین پر لوٹ رہی تھی۔ سب سے برا حال اس کی ماں کا تھا، وہ صدمے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو رہی تھی۔ اچانک یہ کیفیت دیکھ کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ حیرت کے عالم میں حکیم کا ہاتھ پکڑ کر ایک کنارے لے گیا اور اپنے قریب بٹھاتے ہوئے نہایت تسلی آمیز لہجے میں اس نے دریافت کیا، آخر اچانک کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ از راہ کرم میری حیرت کا ازالہ کیجیے، یک بیک یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مجھے فوراً بتائیے۔
کافی دیر کے بعد حکیم نے اپنے اضطراب کی شدت اور بے تحاشا گریہ کی کیفیت پر قابو پایا اور بلبلاتی ہوئی آواز میں رک رک کر ایک نہایت لرزہ خیز، حیرت افزا اور انسانیت سوز واقعے کی اطلاع دی۔ کافی دیر تک نوجوان حیرانی کے عالم میں حکیم کی بے چینیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے اس کے دل کا اضطراب دم بدم بڑھتا جا رہا تھا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے گھر میں ہر طرف کوہرام کیوں مچا ہوا ہے۔ غم کا تلاطم کچھ سکون پذیر ہوا تو حکیم نے حیرت انگیز داستان سنائی۔ ہمارا یہ شہر جو عین سمندر کے ساحل پر آباد ہے، اب سے پہلے 9 بار سمندر کے ہولناک تلاطم میں غرق آب ہو چکا ہے۔ یہاں کے باشندے اپنی املاک و جائیداد چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور اس یقین کی نشاندہی پر دوسری جگہ ایک نیا شہر آباد کیا کہ یہ مقام سمندری طوفان کی زد سے باہر ہے۔ لیکن وائے افسوس کہ چند سال کے بعد جب شہر کی آبادی شباب پر پہنچ گئی تو اچانک سمندر کی لہریں قیامت کی طرح سر اٹھائے ہوئے شہر پناہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں، اور چند ہی گھنٹے نہیں گزرنے پائے کہ سارا شہر سمندر کی بلاخیز موجوں کے نیچے صفحہ ہستی سے غائب ہو گیا۔ 10ویں بار جب جزیرے کی سب سے اونچی سطح پر یہ شہر آباد کیا گیا تو ایک جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے ساحلی علاقے پر ایک دیو کا قبضہ ہے، وہ کبھی یہاں کے باشندوں کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔ یہ معلوم کر کے شہر کے راجا نے اب جادوگر سے درخواست کی کہ کوئی ایسی تدبیر عمل میں لائے جس سے شہر کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ جادوگر نے کئی دن کی محنت و غور کے بعد راجا کو بتایا کہ اس کی ایک ہی تدبیر ممکن ہے، اگر اسے عمل میں لانے کا وعدہ کیجیے تو بتاؤں۔ راجا نے دوسرے دن شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے انہیں ساری تفصیل بتائی اور دریافت کیا کہ آپ لوگ اجازت دیں تو جادوگر سے وعدہ کر لوں۔ ہر طرف سے آواز آئی کہ شہر کے مستقبل کا تحفظ ہمارے ہر مفاد سے بالاتر ہے، ضرور وعدہ کر لیا جائے۔ راجا کے وعدہ کر لینے کے بعد جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے اندر 40 قدم کے فاصلے پر جس طرح بھی ممکن ہو پانی میں ایک مندر بنایا جائے جس کی قد آدم کھڑکیاں پچھم کی طرف کھلتی ہوں اور اس کے دروازے کا رخ پورب کی طرف ہو۔ مندر کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ہر 6 مہینے پر شہر کی ایک حسین دوشیزہ منتخب کر کے عین 14ویں رات میں مندر کے اندر مقفل کر دی جائے۔ صبح کے وقت اس کی مردہ لاش جس کی دوشیزہ زائل ہو چکی ہوگی مندر سے نکال کر سمندر میں بہا دی جائے۔ چونکہ راجا قوم کی طرف سے زبان ہار چکا تھا، اس لیے دل پر جبر کر کے لوگوں نے جادوگر کی تجویز کو قبول کر لیا۔ حکیم نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کو 20 برس سے زائد ہو گئے۔ اس وقت سے آج تک ہر 6 مہینے پر شہر کی ایک حسین دوشیزہ سمندری دیو کی بھیंٹ چڑھائی جاتی ہے۔ راجدھانی میں دوشیزاؤں کے انتخاب کے لیے باضابطہ ایک محکمہ کھول دیا گیا ہے۔ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد محکمے کے دفتر میں شہر کی ہر خوبصورت لڑکی کا نام اندراج ریاست کے قانون کی روح سے نہایت ضروری ہے۔ دستور کے مطابق ہر 6 مہینے پر چاند کی 12 تاریخ کو قرعہ اندازی کے ذریعے جان اور عصمت کی بھیंٹ چڑھانے کے لیے شہر کی دوشیزاؤں میں سے کسی کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اچانک حکیم کے جذبات میں رقت انگیز تلاطم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آنکھیں ڈبڈبا آئیں، صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا۔ غم کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی تو منہ سے چیخ نکل پڑی۔ نوجوان نے غم گسار ہمدردیوں کے ساتھ پھر اسے تسلی دی۔ کافی دیر کے بعد جب کچھ افاقہ ہوا تو حکیم سے سوال کیا، تمہاری اس پوری داستان میں ہمارے اس سوال کا جواب کہیں نہیں ہے کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اچانک تمہارے یہاں صفِ ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے؟ حکیم نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، وہی بات تو منہ سے نہیں نکل رہی ہے، سوچتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تم جانتے ہو
کہ میری جواں سال بیٹی فارینہ مجھے کتنی لاڈلی ہے۔ ہمارے چمنستان آرزو کی وہ تنہا ایک مہکتی ہوئی کلی ہے جس کے چہرے کی روشنی سے میرے گھر میں امیدوں کا چراغ جلتا ہے۔ ہائے اب ہم اس کے بغیر زندہ کیسے رہ سکیں گے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، خدا خیر کرے، اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ بڑی مشکل سے ڈوبے ہوئے جذبات میں یہ الفاظ حکیم کے منہ سے نکل سکے کہ آج شام کو محکمے کے آفیسر یہ اطلاع دے گئے ہیں کہ اس مرتبہ قرعہ اندازی میں فارینہ کا نام نکل آیا ہے۔ کل 14ویں رات کی چاندنی میں ریاست کی پالکی دروازے پر لگ جائے گی، اسے دلہن کی طرح بنا سنوار کر تیار رکھا جائے گا۔ ہائے میری فارینہ، میری لخت جگر۔ یہ الفاظ فضا میں گونجے اور حکیم صدمے کی شدت سے بےتاب ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ نوجوان نے حکیم کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پر پانی چھڑکا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جب کچھ حالت سنبھل گئی تو نوجوان نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور دل کی اتھاہ ہمدردیوں کے ساتھ یوں مخاطب ہوا، میرے محسن، تمہارا غم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری خوشی کا چمن اجڑ جائے۔ میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری خوشی کا چمن اجڑ جائے۔ یقین رکھو، اپنی جان کی بازی لگا کر تمہاری مسرتوں کو واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ صرف میری ایک پیشکش قبول کر لو۔ 2 ہی 4 جملوں میں حکیم کا چہرہ امید کی کرن سے چمک اٹھا۔ حیرت و مسرت کی ملی جلی کیفیت میں نوجوان سے دریافت کیا، میں تمہارے حکم کی تعمیل کس طرح کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے جواب دیا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ کل چاندنی رات میں جب پالکی دروازے پر لگ جائے تو اپنی فارینہ کی عوض مجھے بٹھا دینا۔ حکیم نے اپنی آواز کا تیور بدلتے ہوئے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فارینہ کے جنازے پر آنسو بہا کر میں صبر کر سکتا ہوں، لیکن اپنی غیرتوں کی لاش پر تابعزیست مجھے ماتم کرنا ہوگا۔ میں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکوں گا کہ بیٹی کی زندگی پر اپنے معزز مہمان کو بھینٹ چڑھاؤں۔ اپنے دامن پر ایک مقدس مسافر کے خون کا دھبا میں ہرگز نہیں قبول کروں گا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے غم گسار میزبان، میں تمہیں اندھے اعتقاد کی تاریک سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں یقین کی جو تلوار ہے اس کی کاٹ سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ اس تلوار سے چشم زدن میں بڑی بڑی باطل قوتوں کا سر میں نے قلم کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید ابھی تم میری باتوں کا اعتبار نہ کر سکو، لیکن گرہ باندھ لو کہ صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھلتے ہی تمہاری آنکھوں کی پٹی بھی کھل جائے گی۔ برسوں کا آفتاب اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک کہ اس جزیرے کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع نہ ہو جائے۔ حکیم نے استعجاب کے ساتھ دریافت کیا، کیا واقعی تم اس مہیب اور خوفناک دیو پر غالب آ جاؤ گے جس نے 9 مرتبہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے اور سینکڑوں عفت مآب دوشیزاؤں کا خون پی کر جس کی بہیمانہ قوتوں کا اندازہ اب ہمارے قیاس سے باہر ہو گیا ہے؟ نوجوان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، معزز حکیم، اطمینان رکھو، ایک دردناک مصیبت کے وقت میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میرا لفظ لفظ حقیقت کی شہادتوں سے بوجھل ہے۔ حق کی توانائی کا تماشا دیکھنے کے لیے کل رات کی سحر کا انتظار کرو۔ نوجوان کی گفتگو سے حکیم کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ امید کے نشے میں سرشار ہو کر اٹھا اور گھر کے صحن میں 2 تڑپتی ہوئی جانوں کو یہ مژدہ جاں فزا سنایا۔ ایک خوشگوار امید کے سہارے حکیم اور اس کی بیوی کے غم کا طوفان تھم گیا، لیکن فارینہ کی رات انتہائی بے چینی میں گزری۔ نوجوان کے حوالے سے ایک نامعلوم اضطراب کی آگ رہ رہ کر اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ اسے خطرے کا نشانہ بنا کر اپنی سلامتی کی قطعاً وہ کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسی فکر میں غلطاں و پیچا رات بھر وہ کروٹ بدلتی رہی کہ کسی طرح بھی نوجوان کو اپنے ارادے سے باز رکھا جائے، لیکن نوجوان کے آہنی عزم کے سامنے اب کسی کی زبان نہیں کھل سکتی تھی۔
آج 14ویں رات تھی، لیکن شام ہی سے فضاؤں پر سوگوار اور اداسیوں کا سایہ مسلط ہو گیا تھا۔ شہر کے ہزاروں نوجوان فارینہ کے غم میں تڑپ رہے تھے۔ ہر گلی میں ماتم و فغاں کا ایک شور برپا تھا۔ فارینہ کی تنہا زندگی ہزاروں زندگیوں کی امید کا سر رشتہ تھی۔ آج جزیرے کی آبادی ایک بے مثال و یکتا پری جمال حسینہ کے وجود سے خالی ہونے والی تھی۔ راجدھانی کی سلامتی کے لیے ایک عظیم قربانی کی تقریب میں شہر کے سارے معززین حکیم کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ ہر شخص کی زبان پر حکیم اور اس کے گھر والوں کے لیے تحسین و آفرین اور صبر و تسلی کے کلمات جاری تھے۔ دستور کے مطابق ٹھیک ایک پہر شب گزر جانے کے بعد پھولوں میں بسی ہوئی راج دربار کی پالکی حکیم کے دروازے پر آ کر لگ گئی۔ پالکی کی کھڑکیوں پر مخمل کے زرنگار پردے لٹک رہے تھے۔ پیچھے بھینٹ چڑھانے کی رسومات کا سامان لیے ہوئے نیم برہنہ پجاریوں کا ایک دستہ کھڑا تھا۔ کئی مہینے کی مدت قیام میں آج پہلی مرتبہ نوجوان نے حکیم کے زنان خانے میں قدم رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ اندر کی خالی کوٹری میں داخل ہو گیا تھا۔ وہیں اس نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ دستور کے مطابق غروب کے بعد بھینٹ چڑھنے والی دوشیزہ کی کوٹری میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی کو چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ماں باپ بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ اب وہ بالکل پرایا مال ہو جاتی تھی۔ پالکی کے ہمراہ راج دربار سے بھینٹ چڑھائی جانے والی دلہن کے لیے مخصوص جوڑے بھی آئے تھے۔ مندر کے ایک پجاری نے جوڑے کا صندوق نوجوان کی کوٹری کے دروازے پر رکھا اور یہ آواز دیتا ہوا چلا گیا، جلوس کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے، اب جوڑے پہن کر فوراً تیار ہو جاؤ۔ نوجوان نے صندوق کھول کر جوڑا نکالا اور اپنے پہنے ہوئے کپڑوں پر اسے پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مندر کے پجاری آئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ پجاری نے باہر سے آواز دی، کوٹری سے باہر نکل آؤ، پالکی دروازے پر لگ گئی ہے۔ نوجوان اپنے جسم کو چادر سے لپیٹے، منہ چھپائے، کنواری لڑکیوں کی طرح شرماتے لجاتے اور سسکیاں لیتے ہوئے باہر نکلا۔ پھول کی طرح آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھتے ہوئے پالکی کے قریب پہنچا۔ پجاری نے آگے بڑھ کر پالکی کا پردہ اٹھایا اور نوجوان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی پالکی اٹھی، حکیم کا پیمانہ ضبط ٹوٹ گیا۔ آج ایک پردیسی مہمان کے جذبہ اخلاص اور وفا کا آخری امتحان تھا۔ انجام کے اندیشے سے بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ صبر و تسلی دینے والے احباب پہلے ہی سے تیار کھڑے تھے۔ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا۔ فارینہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ سرے شام ہی اسے کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ حکیم کی بیوی بھی نوجوان کی فداکاری پر اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ پالکی شہر کی شاہ راہوں سے گزرتی ہوئی سمندر کے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک پہر رات گزر جانے کے باوجود تمام راستوں پر تماشائیوں کی ٹھٹ لگی ہوئی تھی۔ جذبہ عقیدت میں ہر طرف سے پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ تماشائیوں کا یہ ہجوم سمندر کے ساحل تک پالکی کے ہمراہ چلتا رہا۔ مندر تک لے جانے والے راستے کے سرے پر پہنچ کر پالکی زمین پر رکھ دی گئی اور ہجوم کو الٹے پاؤں رخصت کر دیا گیا۔ پجاری نے پالکی کا پردہ اٹھا کر آواز دی، پالکی سے اتر آؤ، یہاں سے مندر تک پیدل چلنا ہوگا۔ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے، منہ چھپائے، نوجوان باہر نکلا اور پجاری کے پیچھے پیچھے مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ مندر کی عمارت کے سامنے پہنچ کر پجاری نے دروازہ کھولا اور نوجوان کو اندر داخل کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ منتر پڑھ کر رسومات ادا کیے اور اس کے بعد وہاں سے الٹے پاؤں رخصت ہو گیا۔ دروازہ مقفل ہو جانے کے بعد نوجوان نے زنانہ لباس اتار کر باہر پھینک دیا۔ چاندنی رات میں کھلی کھڑکیوں سے سمندر کی خوفناک لہروں کا طوفان صاف دکھائی پڑتا تھا۔ رات کی تنہائی، سناٹے کا عالم اور منٹ منٹ پر بلاخیز موجوں کے تصادم کی آواز دل کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن نوجوان پر حالات کی وحشت و ہیبت ناکی کا مطلق کوئی اثر نہیں تھا۔ حکیم کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا
کہ دیو کے آنے کا وقت رات ڈھل جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ابھی رات کا صرف ایک پہر گزرا تھا۔ نوجوان نے ہمت و خیال کی بکھری ہوئی طاقتوں کو سمیٹے اور اعتماد و یقین کے معنوی ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح کرنے کے لیے نماز کی نیت باندھ لی۔ حضور قلب اور نشاط بندگی کے ساتھ وہ رات ڈھلنے تک نماز میں مصروف رہا۔ اب دل کی راہ سے عرش الہی اور گنبد خضرا کا فاصلہ اتنا قریب ہو گیا تھا کہ وہ کھلی آنکھوں سے کارساز قدرتوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے جلو میں رحمتوں کے قافلے اتر آئے تھے۔ کفر و طغیان کے چڑھے ہوئے سمندر کا غرور توڑنے کے لیے اس کی آنکھوں میں غیرت حق کا جلال امڑ رہا تھا۔ اس کے خون کے قطرے قطرے میں یقین کی توانائی جاگ اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کی زلفیں سیاہ کمر سے نیچے ڈھلک کر آئی، اچانک سمندر کی فضا ایک بھیانک ماحول میں تبدیل ہونے لگی۔ نوجوان بھی ایمان و یقین سے بپھرے ہوئے تیور کے ساتھ اٹھا اور سمندر کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد دور سمندر کی سطح پر پہاڑ کی طرح کوئی بھاری بھرکم سایہ اسے حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ جیسے جیسے وہ قریب ہوتا جا رہا تھا، نوجوان کے یقین کی تلوار بے نیام ہوتی جا رہی تھی۔ پلک جھپکتے ایک نہایت مہیب اور بھیانک دیو سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں سے چنگاری برس رہی تھی، ماتھے پر سینگ کی طرح دو نوکیلی برچھیاں کھڑی تھیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک دہشت و خوف کا ایک ہیبت ناک سراپا بڑے سے بڑے جیوٹ کو بھی لرزہ برندام کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن نوجوان کے دل پر اس ہولناک منظر کا قطعاً کوئی اثر نہیں تھا۔ نگاہیں دوچار ہوتے ہی نوجوان نے بآواز بلند آیت الکرسی شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کی جلالت شان سے سمندر کا کلیجہ دہل گیا اور توحید الہی کی سطوت جمال سے فضا بوجھل ہو گئی۔ اب نوجوان کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک صف شکن مجاہد کی طرح ہاتھوں میں قہر الہی کی تلوار لیے ہوئے وہ دیو کو ہلاک کر دینے پر تل گیا تھا۔ ایمانی جلال کے تیور میں ڈوبے ہوئے ایک ہی نعرہ تکبیر نے عفریت کا کلیجہ شق کر دیا۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے ایک چنگاری اڑی اور سمندر کی فضا دھوئیں سے بھر گئی۔ ایک مرد مومن کی روحانی توانائیوں نے سمندر کے خوفناک دیو کا کام تمام کر دیا تھا۔ جو عفریت سال ہا سال سے انسانی آبادیوں کا خون چوس رہا تھا، آج ایمان کی مخفی طاقتوں کے آگے اس کی خدائی کا سارا طلسم ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ فضا صاف ہوئی تو جوان نے دیکھا کہ بہت دور ایک سیاہ دھبا سمندر میں تحلیل ہو رہا تھا۔ بے ساختہ نوجوان کی پیشانی سجدہ شکر کے لیے جھک گئی۔ اب سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ قرآن کے وعدوں پر اس کے یقین کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کی دانست میں ایک بندہ مومن کا یہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا جو محفوظ رہا۔ حجاز کی سرزمین پر کائنات کی راجدھانی میں اس نے سرے شام ہی ایک پیغام بھیجا تھا۔ اپنے آقا کی چارہ گری پر وہ فخر و ناز سے مچل مچل اٹھا تھا کہ اس کی فریاد رائگاں نہیں گئی۔ مدینے کے آسمان سے عین اس وقت رحمتوں کا قافلہ اترا جب کہ وہ سمندر کے سنسان ویرانے میں تنہا تھا اور ایک خوفناک دیو چنگھاڑتا ہوا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ سرور و کیف کی ایک رقت انگیز کیفیت میں صبح تک پیشانی میں سجدے مچلتے رہے اور ایمان و یقین کے چراغوں کی لو تیز ہوتی رہی۔ ذہن کی خاموش سطح پر بار بار یہ تصور ابھرتا رہا کہ نکھرے ہوئے ایمان میں کائنات کی کیسی کیسی طاقتیں جذب ہو گئی ہیں۔ دل کا یقین اگر سلامت ہے اور روح کا رشتہ غیبی حقیقتوں سے مربوط ہے تو تنہا ایک مرد مومن ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ معنوی قوتوں پر ایمان لانے کے لیے اب اسے کسی دلیل کی حاجت نہیں تھی۔ کھلی آنکھوں سے اس نے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے تھے اور گنبد خضرا میں فریادوں کے باریاب ہونے کی آواز اس نے ماتھے کے کانوں سے خود سنی تھی۔ اب وہ اپنے ماتھے کی آنکھ سے حقیقتوں کا تماشائی تھا۔ وہ انہی تصورات کی لذتوں میں گم تھا کہ ملاحوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اب سحر ہو چکی تھی۔ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔
شہر والوں کے لیے اس طرح کی 14ویں راتیں اجنبی نہیں تھیں بلکہ سینکڑوں بار گزر چکی تھیں۔ شہر کی تاریخ میں نوجوان دوشیزاؤں کی لاشوں کا انبار لگ چکا تھا۔ اب اس طرح کی راتوں میں سوائے گھر والوں کے کسی اور کے یہاں بھی کوئی خاص اضطراب نہیں محسوس کیا جاتا تھا۔ آج بھی ساری رات حکیم کے گھر پر ایک کوہرام برپا رہا۔ کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ سب سے زیادہ بے چین فارینہ تھی۔ اسے رہ رہ کر نوجوان کا خیال ستا رہا تھا۔ رات ڈھل جانے کے بعد اس کا اضطراب ناقابل برداشت ہو گیا تھا، کیونکہ سمندری دیو کے آنے کا یہی وقت تھا۔ وہ بار بار سوچتی تھی کہ نوجوان پر کیا گزری ہوگی۔ صبح کا اجالا جب ہر طرف پھیل گیا اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو راجا کے کارندے حکیم کے گھر پر آ موجود ہوئے، کیونکہ دستور یہ تھا کہ لڑکی کا باپ ہی صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھولتا تھا اور وہی اپنی بیٹی کی بے جان لاش کو مندر کے باہر پجاریوں کے حوالے کرتا تھا تاکہ وہ اس کی آخری رسومات ادا کریں۔ سوائے حکیم، اس کی بیوی اور فارینہ کے سارا شہر یہی جانتا تھا کہ دیو کی بھینٹ چڑھانے کے لیے قرآن اندازی میں فارینہ کا نام نکلا تھا۔ پالکی میں اسی کو مندر تک پہنچایا گیا۔ اسی خیال کے مطابق فارینہ کے باپ کو راجا کے کارندے ایک جلوس کے ساتھ مندر کی طرف لے کر چلے۔ مندر کی حدود سے باہر ہزاروں تماشائیوں کا ہجوم شہر کی سب سے حسین دوشیزہ کی لاش دیکھنے کے لیے تھٹ باندھے کھڑا تھا۔ مندر کے دروازے تک پہنچ کر پجاری رک گئے۔ حکیم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مندر کا قفل کھولا۔ اب دروازہ کھولتے ہی اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ معلوم نہیں نوجوان کا کیا انجام ہوا ہے۔ ہمت کر کے جو ہی دروازہ کھولا تو یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ نوجوان سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پجاری ایک غیر متوقع صورت دیکھ کر دہشت و حیرت سے چیخ پڑے۔ بجلی کی طرح یہ خبر تماشائیوں تک پہنچ گئی۔ سارے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ راجا کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ اپنے مصاحبین کے ساتھ دوڑا ہوا مندر کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی تک نوجوان مندر کے اندر ہی کھڑا تھا۔ راجا نے حیرت سے اسے دیکھا اور رعب و دہشت سے آنکھیں بند کر لیں۔ نوجوان نے باہر نکل کر راجا کو تسلی دی کہ دہشت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں وہی نوجوان ہوں جو کئی مہینے سے حکیم کے مکان پر مقیم ہوں۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ برسہ برس سے ایک سمندری دیو آپ کے شہر کو غارت کر رہا ہے اور اس کے قہر و ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کی حکومت کی طرف سے ہر 6 مہینے پر شہر کی ایک نوجوان دوشیزہ کو اس کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، تو میں اس لرزہ خیز واقعے سے تڑپ اٹھا۔ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے میں بڑے سے بڑے دیو پر فتح پا سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے اپنے معزز میزبان سے درخواست کی کہ وہ فارینہ کے بدلے مجھے دلہن بنا کر پالکی میں سوار کرا دے تاکہ میں سمندری دیو کے قہر و ستم سے اس شہر کی کنواری لڑکیوں کو نجات دلا سکوں۔ کافی اصرار کے بعد حکیم صاحب اس سنگین اقدام کے لیے تیار ہوئے۔ اس طرح گزشتہ شب فارینہ کے بجائے مجھے اس مندر میں مقفل کر دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر وہ خاموش ہوا ہی تھا کہ راجا نے مضطربانہ انداز میں اس سے سوال کیا، گزشتہ شب میں دیو کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ میں اس کی قدر تفصیلات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے نہایت شان استغنا کے ساتھ جواب دیا، وہی ماجرا پیش آیا جس کی توقع تھی۔ رات ڈھل جانے کے بعد وہ اپنے معمول کے مطابق آیا اور مندر کی کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں ایمان و یقین کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر پہلے ہی سے اس کا منتظر تھا۔ وہ جیسے ہی سامنے آیا میں نے اپنا عمل شروع کیا اور چند ہی منٹ میں اس کی قوتوں کا سارا طلسم ٹوٹ کے رہ گیا۔ جلال حق کی ایک چنگاری نے اس کے دھویں اڑا دیے۔ راجا نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا، اس کی ہیبت ناک شکل کا سامنا کرتے ہوئے کیا تم پر خوف طاری نہیں ہوا؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ایک بندہ مومن کو سوائے خدا کے کسی سے خوف نہیں ہوتا۔ اب سارا شہر اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ فارینہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ نوجوان کی فتح و کامرانی سے اس کی زندگی میں امیدوں کی ایک نئی سحر طلوع ہو گئی تھی۔
وہ نہایت بے چینی کے ساتھ اس موقع کا انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ نوجوان کے اخلاص و ہمدردی کا شکریہ ادا کرے۔ راجہ نوجوان کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے جیسے ہی مندر سے باہر نکلا، تماشائیوں کے ہجوم نے نوجوان کو فرط عقیدت سے سر پر اٹھا لیا۔ راج محل تک ساری رہ گزر پر مشتاقان دید دو رویا کھڑے تھے۔ نوجوان جن جن راستوں سے گزر رہا تھا، ہر طرف پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس واقعے سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عظمت و برتری کا سکہ بیٹھ گیا تھا۔ راجا نے نوجوان کے اعزاز میں شہر کے سارے معززین کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ سمندری دیو کے قہر و ستم سے نجات کے سلسلے میں یہ شہر کا پہلا اجتماع تھا جو نوجوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے راجا نے کھڑے ہو کر ان لفظوں میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا: معزز شہریوں، آج صدیوں کے بعد وہ دن میسر آیا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے خوفناک دشمن پر فتح پائی ہے، اور اس عظیم الشان فتح کا صحرا اس نوجوان کے سر پر ہے جو چند مہینوں سے ہمارے شہر میں مقیم ہے۔ جس دیو کو ہم اپنی موت و حیات کا مالک سمجھے ہوئے تھے، آج نوجوان نے اس کے فریب کا طلسم توڑ دیا ہے۔ نوجوان نے جس طاقت کے بل پر اس موذی دشمن کا قلعہ قمع کیا ہے، دراصل اسی طاقت کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ وہی دین سچا اور غالب ہے جس کے فیضان نے نوجوان کو ایک عجیب و غریب ہستی کا مالک بنا دیا ہے۔ کیوں نہ اس نعمت کے شکرانے میں ہم سب کے سب اسی دین کو قبول کر لیں۔ شہر کے ایک ذی اثر شخص نے کھڑے ہو کر کہا: اس احسان کے بدلے میں نوجوان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، لیکن جہاں تک نوجوان کے دین کو قبول کرنے کا سوال ہے، اس سلسلے میں میری حقیر رائے یہ ہے کہ ابھی عجلت سے کام نہ لیا جائے۔ بھینٹ چڑھانے کی اب جو تاریخ آ رہی ہے اس میں ایک بار اور آزمائش کر لی جائے۔ اگر سمندری دیو نہیں آیا تو ہم نوجوان کی روحانی طاقت اور اس کے دین کی برتری بے چوں و چرا تسلیم کر لیں گے۔ راجا کے ساتھ سارے مجمع نے اس رائے کی تائید کی۔ اسی ضمن میں ایک دانشور نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رائے میں اتنا اور اضافہ کر دیا جائے کہ اس بار دستور کے مطابق شہر کی نوجوان دوشیزہ بھی مندر کے اندر مقفل ہو جائے تاکہ نوجوان کی روحانی توانائی کا پورے طور پر امتحان ہو جائے۔ نوجوان نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا: ہمارا مقدس دین کسی اجنبی مرد اور عورت کو تنہائی میں جمع ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس میں اتنی ترمیم ضرور کر دی جائے کہ نوجوان دوشیزہ مندر کے اندر مقفل رہے گی اور میں باہر پہرا دوں گا۔ لوگوں نے بیک زبان کہا کہ یہ صورت تو اور بھی ہمارے لیے اطمینان بخش ہے۔ آج پھر وہی 14ویں رات تھی۔ پھر بھینٹ چڑھانے کے لیے شہر کی ایک دوشیزہ منتخب کی گئی اور دستور کے مطابق ایک رات ڈھل جانے کے بعد اسے مندر میں مقفل کر دیا گیا۔ آج کی رات اس لحاظ سے نہایت اہم تھی کہ اس کی صبح کو کئی ہزار انسانوں پر ابدی سعادتوں کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ آج بھی نوجوان کا سینہ گریہ و مناجات کے سوز و گداز سے معمور ہو گیا تھا۔ آج نوجوان کی صرف روحانی توانائی کا نہیں، اس کے پیارے دین کا بھی امتحان تھا۔ آدھی رات ڈھل جانے کے بعد پھر وہی درد و کرب میں ڈوبی ہوئی فریادیں، پھر وہی آیات الہی کی حق افروز تلاوتیں شروع ہو گئیں۔ آج نوجوان پر ایسی رقت انگیز کیفیت طاری تھی کہ بار بار رحمت خداوندی اس کا منہ چوم رہی تھی۔ رات ڈھلتی رہی اور نوجوان کی اشکبار آنکھوں میں تلاطم دم بدم بڑھتا رہا۔ آدھے سے زیادہ حصہ رات کا گزر چکا تھا، لیکن دیو کی آمد کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی عالم شوق میں ستارے ڈوبنے لگے اور سمت مشرق سے سحر کی سفیدی نمودار ہوئی۔ جیسے ہی ملاحوں کی آواز کان میں گونجی، نوجوان عالم بے خودی سے چونک اٹھا۔ دیکھا تو سمندر کی شفاف موجوں پر سحر کا اجالا چمک رہا تھا۔ اذان دے کر نماز فجر ادا کی اور پروردگار عالم کے حضور میں سجدہ شکر کے لیے گر پڑا۔ آج اس نے اپنے دین کا سر اونچا کر دیا تھا۔ آج سارا شہر انتظار کی بے چینیوں میں رات بھر جاگتا رہا۔ جیسے ہی سورج کی ٹکیا چمکی، ہزاروں پروانوں کا ہجوم مندر کی طرف دوڑ پڑا۔
راجا بھی اپنے عملے کے ساتھ مندر کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر نوجوان پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہا تھا۔ نوجوان کو سلامت دیکھ کر راجا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ راجا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مصاحبین نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، نوجوان دوشیزہ کا حال دیکھ کر ہی کوئی آخری فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ نہایت بیتابی کے عالم میں راجا نے حکم دیا کہ پچھلے دستور کو بالائے طاق رکھ کر آج مندر کا دروازہ کوئی بھی کھولے۔ کئی ہزار تماشائیوں کی آنکھیں ٹکٹکی باندھے ہوئے مندر کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ جو ہی دروازہ کھلا، شہر کی دوشیزہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سارا مجمع فرط مسرت میں بے قابو ہو گیا۔ نوجوان کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لینے کے لیے پروانوں کا اضطراب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے راجا نے عقیدت و شوق کے امڑتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی اور نوجوان کی پابوسی کے لیے مجمع سے چند لمحے کی مہلت طلب کی۔ جب مجمع کچھ سکون پذیر ہوا تو راجا نے لڑکی سے رات کی سرگزشت دریافت کی۔ لڑکی نے جواب دیا کہ رات کی عجیب و غریب سرگزشت سننا چاہتے ہو تو اس کی ایک شرط ہے، اور یہ ہے کہ شہر کے سارے مرد و عورت، بچے اور بوڑھے کسی میدان میں جمع کیے جائیں۔ راجا نے لڑکی کی اس شرط کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد نوجوان اور لڑکی کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے مندر سے روانہ ہو گیا۔ راجا کے کارندے ہر طرف اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ شہر کے تمام لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ ہزاروں ہزار افراد کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آن کی آن میں مقرر کردہ میدان میں اکٹھا ہو گیا۔ عین شدت انتظار کے عالم میں راجا نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مندر میں رات گزارنے والی لڑکی رات کی سرگزشت سنانا چاہتی ہے۔ آپ حضرات غور سے سنیں۔ لڑکی نے نہایت دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، میرے بزرگوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس خوشنما منظر کی تصویر کھینچ سکوں جو رات میری نگاہ سے گزر چکی ہے۔ میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان سے روشن چراغوں کی قطار اتری اور نوجوان کے سینے میں جذب ہو گئی۔ کئی بار فضاؤں میں نور کے بادل منڈلائے اور نوجوان پر برسے۔ یہ نوجوان اس دنیا کا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ رات ڈھل جانے کے بعد دیو کے خطرے سے میرا خون سوکھتا جا رہا تھا، لیکن نوجوان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کی برکت سے دور دور تک اس موذی دیو کی کہیں پرچھائی نظر نہیں آئی۔ بلا شبہ وہ کلام دل کی گہرائی میں اتار لینے کے قابل ہے۔ یہ اعلان کرنے کے لیے میری روح بے چین ہے کہ میں نے نوجوان کا وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی برکتوں کی پہلی بارش سمندر کے ساحل پر ہوئی ہے۔ لڑکی کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ راجا نے جذبات کے تلاطم میں شرابور ہو کر بآواز بلند اعلان کیا، میں نوجوان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے ہمیں اور ہماری ساری رعایا کو اپنے سچے دین میں داخل کر لے۔ آج کلمہ توحید کی سربلندی کا دن تھا۔ اسلام کی فتح کے اعتراف میں گردنیں خود بخود جھکی جا رہی تھیں۔ نوجوان نصرت الہی کی بارش میں اس درجہ شرابور تھا کہ بمشکل تمام اس نے کئی ہزار انسانوں سے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار لیا۔ دولت ایمان سے ساری آبادی کو مالا مال کر لینے کے بعد اس نے راجا کے ہاتھ سے اسی میدان میں ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد رکھوائی۔ وہ نظارہ چشم فلک کے لیے بڑا ہی کیف آور تھا، جبکہ اسی میدان میں نماز کے لیے پہلی بار ہزاروں فرزندان توحید کی قطار کھڑی تھی اور نوجوان کی اقتدا میں بیک وقت سارا شہر خدائے قدوس کے آگے سجدہ ریز تھا۔ شام کو جب نوجوان حکیم کے گھر گیا تو فارینہ نگاہیں نیچے کیے سامنے آئی اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ نوجوان نے فارینہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اپنی بیٹیوں کو کسی نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک دیو کے چنگل سے تمہاری نجات کا سوال ہے، اس کے لیے میں شکر کا طلبگار نہیں ہوں۔ وہ میرے ایمان و اسلام کا ایک خاموش فرض تھا جسے میں نے انجام دیا۔ اس کے پیچھے انسانی ہمدردی کا اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہے۔
اس کے بعد چند مہینے اس جزیرے میں قیام کر کے نوجوان نے بہت سارے افراد کو قرآن کی تعلیم دی اور انہیں دین کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ دن اس شہر والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا جس دن اسپین کا ایک تجارتی جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا اور سارے شہر نے برستی ہوئی آنکھوں سے نوجوان کو رخصت کیا۔